مواقع کون سے ہوتے ہیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ تو ایک تو موقع یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں یا مسجد سے نکلیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد کی اپنی مسنون دعا بھی ہے اور اس کے علاوہ درود شریف بھی پڑھنا، نکلنے اور داخل ہونے دونوں کی مسنون دعائیں ہیں، اس کے علاوہ نکلتے اور جاتے وقت درود شریف کا پڑھنا یہ بھی۔ پھر نماز میں تشہد کی حالت میں درود شریف کو تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ پھر جب مساجد کو دیکھیں تو مسجد کو دیکھتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا یہ بھی فائدہ دیتی ہے۔ پھر بازار میں جاتے ہوئے جب بازار میں داخل ہو رہے ہوں، اس کی بھی ایک مسنون دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ درود شریف کو پڑھ لینا یہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے وقت ان کی بھی مسنون دعائیں ہیں، ان مسنون دعاؤں کے ساتھ درود شریف کو بھی شامل کر لیا جائے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بات بھول جائے، کوئی کسی کو بات یاد نہ آ رہی ہو، یار کیا کہنے لگا تھا، ایک دم سے ذہن سے نکل جائے، تو درود شریف پڑھ لینے سے بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ پھر غصہ آیا ہو، اس وقت درود شریف پڑھ لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کسی کو لڑتا دیکھیں اس وقت ان کو یاد دلانا کہ درود پڑھیں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں، آپ کسی جگہ پہ آپ کا کوئی کام رک گیا ہو، کوئی کام پھنس گیا ہو، صدقہ دینا، درود شریف پڑھنا، کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اور کہاں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ جب ہم علم پڑھنے کے لیے کسی کتاب کو کھولیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کسی کتاب کو کھولیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لینے سے اس علم کا دل میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اس وقت پڑھنا چاہیے جب کہیں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں۔ لوگوں کے بات کرنے سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو اس بات کا لوگوں کے دل میں اثر ہوتا ہے۔ اپنی آفس کی میٹنگ میں بھی اگر آواز بلند آپ درود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دل میں پڑھ کر میٹنگ کو شروع کریں، تو جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، جو آپ چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ پھر مجلس سے علم ختم ہونے پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جب دوستوں میں ملیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا ترین یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بتایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ پھر حدیث شریف کا جب سبق پڑھنے جا رہے ہوں یا پڑھانے جا رہے ہوں تو جس قدر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے اتنا اس حدیث مبارکہ کا دل پہ اثر ہوگا۔ یہ ذات ذہن میں رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، ٹھیک ہے نا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہاری محبتیں بڑھیں۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدیہ دے سکتے ہیں، درود کا ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیں گے تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی چیز، کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا۔ اگر کسی شخص نے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے ساتھ اس کو لوٹایا۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ بھجوائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں اس کا ان ریٹرن کچھ نہ ملے۔ جب ہم حدیث کی کلاس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہدیہ پیش کریں گے تو اس حدیث کا نور لازماً ہمارے سینے میں آئے گا ہی آئے گا۔ اور اس حدیث کے نور سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔